نامہ عمل کے لحاظ سے سرخرو و سرفراز ہوں گی۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 108 میں یہی مضمون ایک اور عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یہ نہی ہے، نہی حرام، نہی خدا کا مطلب یعنی یہ عمل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ قرآن کے بقول جہاں امر آ جائے وہ واجب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو بتائے کہ واجب نہیں ہے، اور اگر نہی آ جائے، من آ جائے، وہ حرام ہے، حرام فعل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرام ہے، اسے انجام نہیں دینا۔ ان منہی و ممنوع اعمال میں سے ایک گالی دینا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ ممکن ہے کسی فرشتے کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی درخت کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی بت کو پکارتے ہوں۔ اللہ کے علاوہ پکارنے والے بہت ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، اکثریت دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ممکن ہے کسی انسان کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی شے کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی بت یا مورتی کو پکارتے ہوں۔ آپ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، ان کے اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں ان کو رد کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ان کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں گالی نہیں دے سکتے۔ نہ جو خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، مشرکین و کفار، ان کو نہ، مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کو گالی نہیں دے سکتے آپ۔ خب ظاہر ہے جب اس کو گالی نہیں دے سکتے تو بدرجہ اولا پکارنے والے کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ گالی نہیں دے سکتے، مطلقہ ممنوع ہے گالی دینا، گالی حرام ہے دین کی اصطلاح میں۔ نہ دینی جذبات کے تحت گالی دے سکتے ہیں، نہ عقیدتی جذبے کے تحت گالی دے سکتے ہیں، نہ فردی غصے کے تحت کسی کو گالی دے سکتے ہیں۔ گالی دینا جرم ہے، حرام ہے، اور خصوصاً جب اس کو دینی بنا کر دیا جائے، چونکہ قرآن اس دینی گالی سے منع کر رہا ہے۔ دینی گالیاں کیا ہیں کہ آپ ان لوگوں کو گالی دیں جو خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو پوجتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کو آپ گالی دیں کہ آپ فلاں، مثلا کسی بت کو گالی دیں، آپ لا تسبو، مت دیں گالی ان کو۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ آپ جب ان کو گالی دو گے، ان کے بت کو، مورتی کو، یا غیر اللہ جو بھی ہے اس کو گالی دو گے تم، نتیجتاً وہ دشمنی و اناد و نادانی اور جہالت کی وجہ سے خدا کو گالی دے گا۔ اور یہ وہ کام ہے جو آج ہو رہا ہے۔ مثلا دینی گالیوں کا نتیجہ مقدسات کی بے حرمتی ہے۔ آپ جتنا دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے وہ آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ مثلا آپ دیکھیں اس وقت قرآن جلاتے ہیں سر عام، وہ قرآن مقدس ترین کتاب ہے آسمانی اللہ کی، لیکن برملا دنیا کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی عوامل ہیں اس کے اندر، لیکن ان عوامل میں سے ایک عامل یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کرو گے وہ بھی آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ فرقے جب دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے وہ بھی آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ عدوان، عداوت کے تحت، اور لا علمی و نادانی و جہالت کی وجہ سے وہ بھی یہ کام کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی کی، گالی دی، توہین کی، اور اس نے جواباً دشمنی کی وجہ سے اسلامی مقدسات کی، وہ قرآنی مقدسات کی، دینی مقدسات کی اگر بے حرمتی کی، یہ شخص مجرم ہے۔ جس نے اس کو طیش دلایا ہے، جس نے اس کو اکسایا ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ مثلا اس وقت
شیعہ مقدسات کی بے حرمتی جو لوگ کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ پہلے نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے دینی جذبوں کے تحت دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کی ہے، ان کو گالی دی ہے۔ جب ان کو گالی دی ہے، انہوں نے عدوان و بغیر علم مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں ناروا جملے کہیں یا باتیں کی ہیں۔ بس یہ لوگ، یہ شیعہ جنہوں نے دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کی ہے اور مقابل میں انہوں نے جہالت و نادانی کی وجہ سے شیعہ مقدسات کی بے حرمتی کی ہے، اس بے حرمتی میں یہ شیعہ گالی دینے والا مقصر ہے، اصلی مجرم یہ ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ مجرم ہے، قرآن اس کو مجرم کہہ رہا ہے اور منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس کا نام ہم نے فضائل رکھا ہوا ہے، دوسروں کے مقدسات کو گالی دینے کا نام فضائل رکھا ہوا ہے، فضائل پڑھنے۔ وہ قرآن کہہ رہے ہیں یہ فضائل نہیں ہیں، دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی فضیلت نہیں کہلاتی۔ کیوں؟ یہ دوسرے کو طیش دلانا ہے، دوسرے کو غصہ دلانا ہے، دوسرے کو اکسانا ہے کہ وہ ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کرے۔ بھلے آپ یہ کہو کہ ہمیں آپ کے مقدسات قبول نہیں ہیں، آپ کے مقدسات کو ہم حجت نہیں مانتے، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، لیکن گالی نہیں دے سکتے، کہ یہ ضمنی مطلب تھا۔